یہودیوں کے عالموں نے ایک میٹنگ بلائی، سارے یہودیوں کو جمع کر لیا گیا۔ امام صاحب قبلہ، سارے یہودی جمع ہو گئے، ان کے بڑے بڑے عالم آ کر بیٹھ گئے۔ یہودیوں کے عالموں نے کہا تھا، اے ہماری قوم کے نوجوانوں، ہماری قوم کے لوگوں، غور سے سنو، ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آخری پیغمبر جو آئے گا اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، اور آخری پیغمبر کے آنے کا وقت بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلدی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ آخری رسول دنیا میں آئے گا، آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں آخری پیغمبر کو دنیا میں نہ آنے دے، آخری رسول کو دنیا میں نہ آنے دے۔ جب لوگوں نے اتنا سنا تھا، یہودیوں نے سنا تھا، تو کہا تھا کہ تم کیسے روکو گے، تم کیسے روکو گے آخری پیغمبر کو، کس طرح سے روکو گے آخری رسول کو؟ ان یہودیوں کے عالموں نے کہا تھا، ہمیں علم ہوا، ہم نے علامتیں پڑھی، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو آخری پیغمبر آئے گا وہ مکے کے اندر پیدا ہوگا، آخری رسول جو آئے گا مکے میں پیدا ہوگا، قبیلہ قریش میں پیدا ہوگا، ہاشمی ہوگا، مطلبی ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ کہا پھر کعب ہمیں علامتیں نظر آ رہی ہیں، نبی تو دنیا میں نہیں آیا ہے مگر نبی کا والد دنیا میں آ گیا ہے، نبی کے آنے میں تو ابھی ٹائم لگے گا، نبی کے والد کی دنیا میں ولادت ہو گئی ہے، نبی کے والد دنیا میں آ گئے ہیں۔ کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ یہودیوں کے عالم کہنے لگے، ابھی نبی کے باپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی سے ہم چاہتے ہیں عبداللہ کو اگر ہم قتل کر دیں تو نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ منصوبہ تیار ہو گیا، عبداللہ کو قتل کر دو، نبی کے والد کو قتل کر دو، بچپن ہے، اگر ابھی قتل کر دیا تو آخری رسول دنیا میں نہیں آئیں گے، آخری پیغمبر دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ والد کا جب قتل ہو جائے گا تو آخری رسول دنیا میں کیسے آئیں گے؟ مگر وہ ظالم نہیں جانتے تھے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہوں نے یہودیوں نے عالموں نے اپنی قوم کو آواز دی، کہنے لگے کوئی ایک بہادر کھڑا ہو، ایک نوجوان کھڑا ہو جو اس کام کو انجام دے سکے، نبی کے والد کو جا کر قتل کر سکے، عبداللہ کو قتل کر سکے۔ کہنے لگے جو قتل کرے گا اسے بڑا انعام دیں گے، بڑی مال و دولت سے نوازیں گے، اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ نسلیں اس کی بیٹھ کر کھائیں گی، اتنا انعام و اکرام دیں گے۔ اس قوم کے اندر سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد میں کہنے لگا میں کروں گا اس کام کو، عبداللہ کو میں جا کر قتل کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو مبارکبادیاں دینے لگے یہودی۔ کہا اب تو تیار ہو جا، اس کو علامتیں بتائیں، نشانیاں بتائیں۔ کہا مکہ چلا جا، مکے میں جانے کے بعد میں پتہ کر لینا عبداللہ نام ہے اس بچے کا، عبداللہ نامی بچہ مل جائے تو تو جا کر اس کو قتل کر دینا۔ حاضرین گرامی القدر غور فرمائے، اب یہ نکل پڑا سفر پر، مکہ کی جانب چلا گیا، جانب مکہ چلا۔ مکہ جب پہنچا تو یہ حرم کعبہ میں پہنچ گیا، صحن کعبہ میں پہنچ گیا، وہاں جا کے دیکھا اس نے چند بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں میرے نبی کے والد بھی کھیل رہے ہیں۔ جناب حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد انہی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پہنچ گیا، بچوں کے قریب گیا اور اتفاق سے کسی اور بچے سے نہیں پوچھا، خود میرے نبی کے والد سے جا کر پوچھنے لگا۔ میرے آقا کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ ان کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے بچے، ایک بچے کا نام عبداللہ ہے، مجھے اس کا پتہ بتا دے کون ہے، کہاں ملے گا؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے والد نے جناب حضرت عبداللہ نے اس یہودی پر نظر ڈالی، اس کے چہرے کو دیکھا، گردآلود چہرہ ہے، تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے والد نے کہا تو کوئی مسافر ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں سفر کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا
आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला से क्या काम है? कहने लगा मुझे जरूरी काम है। मेरे आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, मगर पहले यहीं पर बैठ जा। उस हुसैन काबा में मेरे आका के वालिद ने जनाब हजरत अब्दुल्ला ने बिठा दिया, कहा यहीं पर बैठ, मैं जरा अभी आता हूं। मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला, शान देखो, अभी बचपन है, बचपन, अपने घर पर चले गए, एक प्याले के अंदर खजूरें लेकर आए, एक गिलास के अंदर पानी लेकर आए, यहूदी के सामने लाकर रख दिया। ओ यहूदी, लंबा सफर करके आया है, थका हुआ है, ले पहले खजूरें खा ले, जरा सा पानी पी ले, आराम कर ले, फिर मैं तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। हाय हाय, ये किरदार है, अल्लाह ने चुना था ना। आज लोग कहते हैं नबी के वालिदैन को कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी का, इसलिए कि वो दोनों पहली दुनिया से चले गए, ऐलान नबूवत बाद में हुआ तो कहते हैं वो मुसलमान नहीं। अरे जिस पैगंबर ने दुनिया को दीन दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, उसके वालिद, उसके वालिदैन, उस नबी के वालिदैन अगर मुसलमान नहीं तो तेरे माँ बाप मुसलमान है फिर? है शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बेगैरती की हदें पार कर दी लोगों ने। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला ने खजूरें दी, पानी दिया, फरमाया पहले खजूरें खाओ, पानी पियो, उसके बाद में आराम करो जरा, फिर बताएंगे तुम्हें। इसने खजूरें खाई, पानी पिया, कहने लगा बच्चे तुम बड़े अच्छे हो, बड़े भले हो, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं मुसाफिर थका हारा आया था, तुमने मुझे खजूरें खिलाई हैं, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब एक एहसान और कर दो, मुझे अब्दुल्ला का पता भी बता दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ये बताओ तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है? वो यहूदी कहने लगा बच्चे तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुम मुझे अच्छे मालूम होते हो, तुम मुझे भले मालूम होते हो, ये राज की बात है, मैं किसी और को कभी नहीं बताता, मगर तुम मेरे मोहसिन हो, तुम्हें बता रहा हूं। कहने लगा सुनो सुनो बच्चे, वो जो अब्दुल्ला है हमारे बड़े आलिमों ने बताया है वो आखिरी रसूल के वालिद होंगे, वो आखिरी पैगंबर का बाप होगा, इसलिए हमारा मशवरा हुआ है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ए बच्चे सुनो, मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूं, अब्दुल्ला को दुनिया से खत्म करने आया हूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के वालिद ने इतना सुना तो फरमाया फिर तलवार भी निकाल लो। इसने तलवार में आन से निकाली, खींची, हाथ में पकड़ी, कहने लगा बताओ किधर है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ओ यहूदी, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो फिर इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है, तलवार उठा, अगर मुझे कत्ल करने आया है तो तलवार चला कत्ल कर दे। इतना सुना तलवार छूट गई हाथ से, जमीन पे गिर गई, खुद भी कदमों पे सर रख के रोने लगा, कहने लगा ए अब्दुल्ला, मैं तो यहूदी अपने आलिमों के बहकावे में आकर तुम्हें कत्ल करने आया था, मगर मैंने तुम्हारा किरदार देख लिया, मैंने तुम्हारी शान देख ली, मैंने तुम्हारी अजमत देख ली। अरे जब नबी के वालिद की शान ये है, नबी के आखिरी पैगंबर के वालिद का मकाम ये है, तो फिर आखिरी रसूल की शान क्या होगी? कहने लगा मैं जान गया, मैं समझ गया, जब नबी के वालिद की ये शान है, ये अजमत है, तो फिर उस नबी का मकाम क्या होगा, उस नबी की अजमत क्या होगी? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। इस महफिल में बैठे हो, याद रखना, कसम खुदा की, नबी मदीने से देख रहे हैं। जिसे अपना मुकद्दर चमकाना है वो नबी की मोहब्बत में मचलता रहे इस महफिल में बैठकर। अल्लाह की कसम मैं यकीन के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, ये अल्लाह वाले का सामने मजार है, गवाह बना के कहता हूँ, ऐ लोगो, आज अगर तुम नबी
کی محفل میں مچلو گے، آج اگر تم نبی کی محفل میں جھومو گے تو یاد رکھنا میرے آقا کی محبت ایسی ہے، قبر میں پہنچو گے وہاں بھی جھومتے نظر آؤ گے، حشر میں جاؤ گے وہاں بھی جھومتے نظر آؤ گے، اور جھومتے جھومتے اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم کرے گا پروانے جنت بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ پھر جنت میں بھی جھومتے جھومتے چلے جاؤ گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے والد گرامی ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ جب یہ جوان ہوئے تو اپنے والد گرامی یعنی میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب ان کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب سے آ کر کہنے لگے اے میرے ابا میں کچھ بتانے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب سردار تھے مکے کے، قریش کے سردار، کعبے کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، کلید بردار کعبہ تھے۔ اپنے والد گرامی جناب حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کہنے لگے میرے ابا میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے دادا نے فرمایا بولو عبداللہ کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اے میرے والد اے میرے ابا جان سنو، اب میں کچھ دن سے عجیب معاملات دیکھ رہا ہوں، عجیب نظارے مجھے دکھائی دینے لگے ہیں، عجیب منظر مجھے دکھائی دینے لگے ہیں، میں خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے کیا دیکھ رہے ہو؟ جناب حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میرے ابا جان سنو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھتا خشک سوکھے ہوئے درخت ہیں، لیکن جب میں ان کے قریب جاتا ہوں وہ لمحوں میں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں عجیب عجیب خواب دیکھنے لگا ہوں۔ نبی کے والد نے کہا، جب اتنا بتایا تو حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی، تو پھر سوچا کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں، بیٹا جوان ہو گیا ہے، ارادہ بنا لیا شادی کر دوں گا۔ اپنے باقی بیٹوں کو جمع کیا نبی کے دادا نے اور کہنے لگے میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سنو سنو اس بات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوں، عبداللہ اتنا پاک اتنا طاہر اتنی طیب اس کی زندگی ہے، اس کے لیے اتنی پاکیزہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں جو اس کے نکاح میں آئے؟ اس کے جیسی پاکیزہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ اللہ اللہ ابھی ادھر یہ باتیں کی ہیں، ان کے بیٹوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ڈھونڈ لیں گے، تلاش کریں گے تو کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں پہنچ گئے، کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا، آنکھیں بھیگ گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے کعبے والے خدا، اے رب جلیل تیری بارگاہ میں عبد المطلب معروضہ لے کے آیا ہے، گزارش لے کے آیا ہے، اے میرے مولا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے، میرے بیٹے کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے، اے مولا مجھے فکر لگی ہے بیٹے کے لیے دلہن کہاں ڈھونڈوں، کہاں پہ تلاش کروں؟ عرض کرنے لگے مالک مجھے کوئی اچھا رشتہ عطا فرما دے، میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی لڑکی مجھے دے دے۔ اللہ اللہ اتنی دعا مانگی ہے، گھر پہنچے ہیں، گھر جا کر رات کو بستر پر سوئے تو خواب دیکھنے لگے۔ کیا دیکھا؟ ایک نورانی صورت والے بزرگ خواب میں آ گئے، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، قد بہت لمبا، وہ نورانی بزرگ آ گئے خواب کے اندر۔ کہنے لگے عبد المطلب رشتے کے لیے پریشان ہو؟ ہاں رشتے کے لیے پریشان ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عبد المطلب، عبداللہ کا رشتہ ہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں، عبداللہ کے بارے میں رشتہ بتانے آیا ہوں۔ کون سا رشتہ بتانے آئے ہو؟ آنے والے بزرگ نے کہا تھا اے عبد المطلب تیرا بیٹا بڑا پاکیزہ ہے، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، تو اللہ نے اس کے لیے لڑکی کا انتخاب کر دیا ہے، لڑکی بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ کون ہے؟ اس نورانی بزرگ نے کہا تھا اب جب صبح کو اٹھے گا تو اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو لے کر مدینہ چلے جانا، مدینے میں وہب کی بیٹی
بیٹی آمنہ موجود ہے، جا کر آمنہ کا ہاتھ مانگ لینا۔ اللہ اللہ، خواب سے بیدار ہوئے، جب آنکھ کھلی تو اٹھے، اب یہ چل دیے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور چند سرداروں کو ساتھ لیا، مدینہ پہنچ گئے۔ ادھر مدینہ ہے، غریبی ہے اس گھر کے اندر، وہ وہب کا گھر ہے، جناب حضرت وہب، ان کے گھر میں غربت ہے، ان کے گھر میں مفلسی ہے۔ ادھر یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی رو رو کے دعا کرتے، مالک میں غریب ہوں، میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے اچھا رشتہ کہاں تلاش کروں؟ یا اللہ تو اگر فضل فرما دے گا تو کوئی اچھا رشتہ مجھ کو مل جائے گا۔ آمنہ میری بڑی پاکیزہ ہے، آمنہ کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، مولا کوئی آمنہ کے لیے آمنہ جیسا لڑکا عطا کر دے۔ اللہ اللہ، صبح کا صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، دن چڑھ رہا تھا، اور ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ حضرت وہب نے دروازہ کھولا، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ دروازے پہ مکے کا سردار کھڑا ہے، کلید بردار کعبہ کھڑا ہے، حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا اور بھی سردار ساتھ میں کھڑے ہیں، کہنے لگے اے مکے کے سردار، آج اس غریب کے دروازے پہ کیسے آ گئے؟ آج وہب کا دروازہ کیسے یاد آ گیا؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے دادا جان نے فرمایا، یوں اپنا رومال، یوں اپنی چادر لی، نبی کے دادا نے یوں جھولی بنائی، یوں پکڑا، اور نبی کے دادا نے فرمایا وہب تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اے عبد المطلب، مکے کے اتنے بڑے سردار ہو، قریش کے اتنے بڑے سردار ہو، ایک غریب سے کیا مانگنے آ گئے؟ غریب آخر تمہیں کیا دے گا؟ میرے نبی کے دادا نے کہا تھا، اللہ اللہ یوں جھولی بنا کے کہا تھا، اے وہب میں تجھ سے کچھ اور مانگنے نہیں آیا، دولت مانگنے نہیں آیا، سرمایہ مانگنے نہیں آیا، میں تو تجھ سے تیری بیٹی آمنہ مانگنے آیا ہوں۔ آپ اور ہم بھی کرتے ہیں نا اپنے گھروں میں بچوں کے رشتے، کیا دیکھتے ہیں؟ مالدار دیکھتے ہیں، زمیندار ہو، مالدار ہو، بڑا گھر ہو، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ میرے حضور نے فرمایا جب اپنے بچوں کے رشتے کیا کرو نا، سب سے پہلی چیز یہ دیکھا کرو وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ دیندار ہم نہیں دیکھتے، نمازی ہم نہیں دیکھتے، روزے دار ہم نہیں دیکھتے، ہم دنیا دار دیکھتے ہیں، مالدار دیکھتے ہیں، پھر وہ دنیا دار جب دنیا داری دکھاتا ہے تو روتے ہیں۔ دنیا دار تو دنیا داری جانے گا نا، دینداری تھوڑی جانے گا۔ بولو، سب بزرگ بیٹھے ہیں، سب تجربے کار ہیں، بزرگوں کی بڑی تعداد ہے، اچھے خاصے لوگ یہاں پہ بیٹھے، سب جانتے نہیں، سب تجربے کار ہیں۔ جب مالدار تلاش کرو گے تو مال کی تمنا اس کے دل میں ملے گی، دیندار تلاش کرو گے تو اس کے اندر دین ہی ہوگا، دل میں آقا کا پیار ملے گا، دل میں مدینے والے کی محبت ملے گی۔ اے لوگوں، مالدار نہ دیکھا کرو بلکہ دیندار دیکھ لیا کرو۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو آج کل، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، کوئی بیٹی پانی میں ڈوب کر اپنی جان دیتی ہے، کوئی بیٹی اپنے اندر آگ لگا دیتی ہے، جان دے دیتی ہے، کوئی کسی کو جلا کر مار دیتا ہے، کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کوئی اپنے باپ کے گھر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، کہہ رہی ہے ہائے میری قسمت کیا ہو گیا، میرا شوہر ایسا نکل گیا۔ کوئی جہیز کے نام پر بیٹیوں کو تنگ کر رہا ہے، کوئی دولت کے نام پر مار پیٹ رہا ہے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے دیا، تم نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ دنیا داروں کے ہاتھ میں دے دیا، پھر ان سے توقع کیسی کرتے ہو؟ وہ تو دنیا دار ہیں، یہی کریں گے، دنیا دار نہ دیکھا کرو۔ اللہ اللہ، اگر دیندار دیکھو گے تو دل میں آقا کا پیار ہوگا، غیرت اس کی زندہ ہوگی، اور غیرت زندہ ہوگی تو جانتا ہوگا بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، بیوی سے محبت کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ پھر حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا، ایسا جیسا میرا نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اے لوگوں، میرے نبی کی زندگی ہر اینگل سے، ہر پہلو سے نمونہ عمل ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، میرے آقا نے اپنی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کر کے لوگوں کو بتا دیا اگر بیوی عمر میں بڑی ہو تو ایسے رہنا جیسے میں اپنی خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں،
اور پھر میرے آقا نے اپنی عمر سے کم عمر والی عائشہ سے شادی کی اور بتا دیا دنیا کو اگر بیوی عمر میں چھوٹی ہو تو ایسے محبت سے رہنا جیسے محمد عائشہ کے ساتھ رہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ رشتے ایسے دیکھا کرو. دیندار لوگ، دینداری کو جب اہمیت دو گے نا ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. میرے حضور کے دادا جناب وہب چونکہ غریب تھے تو میرے حضور کے دادا وہاں پہ کھڑے ہیں یوں اپنی جھولی بنا کے. آج کل تو لڑکے والے نا بڑے اکڑ کے رہتے ہیں. 4 لفظ لڑکے نے پڑھ لیے، چھوٹی موٹی کوئی چھوٹی موٹی سی ڈگری مل گئی نا، کوئی ایک ڈپلوما بھی اگر اس نے کر لیا تو اس کا باپ بالکل اکڑ کے چلتا ہے. میرا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، میرے پاس زمین ہے، ایسی تھوڑی کر دوں گا، جہیز اتنا لوں گا پھر کروں گا. مگر دیکھو دیکھو ادھر تو لوگ اکڑنے لگتے ہیں، ادھر میرے نبی کے دادا جان کیسا بیٹا ہے، اللہ اللہ ایسا بیٹا ہے. نور محمد نے اس بیٹے کو ایسا چمکا دیا ہے، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے. سارے مکے کی تمام لڑکیاں تمنا رکھتی تھی عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے. سارے مکے کی لڑکیاں تمنا کرتی عبداللہ کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم عبداللہ کی زوجیت میں آ جائیں، سب کی تمنا تھی. مگر اللہ نے تو جناب حضرت آمنہ کو چنا تھا. نبی کے دادا نے جیسے رشتہ مانگا تو جناب حضرت آمنہ کے والد گرامی جناب حضرت وہب نے کہا اے عبد المطلب چادر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی کی ضرورت نہیں ہے. اے عبد المطلب سردار مکہ تم میرے دروازے پہ آئے ہو، لو وہب کی بات بھی سنتے چلے جاؤ. آمنہ آج سے تمہاری، آج سے لے کر قیامت تک کے لیے تمہاری ہو گئی ہے. پہلی بار ملے تھے جناب عبد المطلب سے. ہم جب کوئی رشتہ کرنے جاتے ہیں تو لڑکی کا باپ لڑکے کی پوری ڈیٹیلز لیتا ہے نا، پوری جانکاری لیتا ہے. لڑکا کیسا ہے، کام کیا کرتا ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، اس کے بارے میں پوری جانکاری لیتے ہیں. لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ بولو. ارے بولو بھائی، ارے شرما کیوں رہے ہو؟ ڈر رہے ہو کیا؟ ڈرو مت، شرماؤ مت بالکل. یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے نا، شادیاں کرتے ہو نا بچوں کی تو پھر رشتے کرنے جاتے دیکھتے ہو نا سب کچھ. پڑھائی لکھائی، اس کا کام، اس کا کاروبار، اس کی عادتیں، اس کی تمام باتوں کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پتہ لگ جائے. عادت کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے. آج کل سیرت کم صورت زیادہ دیکھ رہے ہیں لوگ. سیرت کم دیکھ رہے ہیں، صورت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ ہے نا دولت جو ہے نا عیبوں کو چھپا لیا کرتی ہے. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. امیری جو ہوتی ہے نا چھپا لیا کرتی ہے. غریب کی بیٹی ہو، چاہے جتنی پرہیزگار ہو، چاہے جتنی دیندار ہو، چاہے جتنی متقی ہو، لوگ اس کے دامن پہ داغ لگانے لگتے ہیں، اس کے اندر کمیاں نکالنے لگتے ہیں. اور مالدار کی بیٹی ہو، دامن میں 70 داغ ہو، دولت سے چھپا دیا کرتے ہیں، کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے.